آپ سے تفہیم عبارت جو ہے یہ آپ کے بورڈ میں آتی ہے 10 نمبر کی، یعنی کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے، اس پیراگراف میں سے نیچے 5 سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو آپ نے پیراگراف کو اچھی طرح پڑھ کے اس کی روشنی میں جو ہے وہ جوابات آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے ہماری موبائل پوچھنے کی کتاب کی صفحہ نمبر 110 پہ ہے، جہاں سے یہ ہمارا شروع ہو رہی ہے تفہیم عبارت۔ پہلے میں اس کا آپ کو مختصر تعارف بتا دیتا ہوں کہ یہ تفہیم عبارت ہوتی کیا چیز ہے اور کس طرح ہم نے اس میں سے سوالات کے جوابات جو ہے وہ تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ تو پہلے آپ دیکھیں عبارت کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں بیان کرنا تفہیم عبارت کہلاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی پیراگراف آپ کو دیا ہے کتاب سے نہیں دیا ہوگا جو آپ کو اردو کی کتاب ہے 10ویں کی، بلکہ کہیں سے جو پیراگراف آ جاتا ہے جو کہ قواعد منشا میں ہمارے پاس موجود ہے 18 پیراگراف، اس میں سے وہ آئے گا۔ تو اس میں سے جو بھی پیراگراف آتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، اسے ہم تفہیم عبارت کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مضمون، کہانی، افسانہ اسی نظر سے پڑھنا چاہیے کہ پڑھ کر لکھنا بھی آ سکے، یعنی کہ اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ تفہیم عبارت کا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی مضمون، کہانی، افسانہ پڑھیں تو اس کو اپنے الفاظ کے اندر آپ لکھ سکیں، آپ اس اہل ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس عمل سے ذہانت بڑھتی ہے اور لکھنا آتا ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے پیراگراف کو سمجھنے کے لیے اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہوتا ہے، ذہن کو لگانا ہوتا ہے، تو اس سے ذہانت بڑھتی ہے اور لکھنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے، کیونکہ آپ کو اس کو پڑھ کر مزید لکھنا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اصول بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس پیراگراف میں سے سوالوں کے جواب کیسے تلاش کرنے ہیں اور ان کو کیسے لکھنا ہے۔ یہ 2-3 اصول ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں یاد کر لیں۔ پہلا ہے پہلے ایک مرتبہ عبارت کو اچھی طرح پڑھیں، یعنی کہ جو عبارت دی گئی ہے اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے تو اس میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، پھر اس کے سوالات کے جوابات تلاش کریں، پھر نیچے ایک ایک سوال پڑھتے جائیں اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ دیکھتے جائیں، وہ تلاش کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر تصدیق کرنے کے جوابات درست ہیں، یعنی کہ جب آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا سوالات کے جوابات، اسے پھر ایک بار دوبارہ دیکھیں کہ جو آپ نے سوالات دیکھے ہیں وہ آیا کہ درست بھی ہیں یا صحیح نہیں ہے۔ اور اس کا ایک اور رول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو الفاظ، جو سوالات کے جوابات بیان کرنے ہیں وہ ایک ترتیب سے بیان کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر عبارت میں اگر کوئی چیز آگے پیچھے بیان کی گئی ہے، جیسے کہ پنجاب کی حد ان دنوں میں وزیر کے حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجا یہاں کا جےپال تھا، اب اس میں یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب ایک الگ ہے، لیکن جب آپ سوال کا جواب دیں گے، مثال کے طور پر یہ سوال آ جاتا ہے کہ پنجاب کا راجا کون تھا، تو آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ راجا یہاں کا جےپال تھا، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ آپ اس کو ترتیب سے لکھیں گے کہ پنجاب کا راجا ان دنوں جےپال تھا، یعنی کہ جو جملہ ہے، جو سینٹینس ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی جو ترتیب ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم اصول ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سوال دیکھا اور جس طرح اس کا جواب جو ہے وہ عبارت سے ملا ہوا ایسا تو ویسا لکھ دیا، ایسا نہیں کرنا، اس کو مزید ہم وضاحت تب کریں گے جب ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے، بلکہ آپ نے سوال کا جواب جو ہے وہ اپنی ترتیب سے اور اپنی تنظیم سے لکھنا ہے۔ اب ہم اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجا یہاں کا جےپال تھا۔ یہ جو ہے ایک جنگ کا تذکرہ ہے جو ہندوستانی اور غزنی کی فوج کے درمیان ہونے والی تھی۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، یعنی کہ غزنی جو کہ افغانستان کا شہر تھا وہاں مسلمان رہتے تھے، انہوں نے جب مسلمانوں نے ہندوستان کی طرف حملہ کرنا چاہا تو راجا جو کہ پنجاب کا راجا تھا جےپال، اس نے جو ہے پہلے ہی اپنی فوج آگے بڑھا دی، چنانچہ دفعتاً ملتان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے دفعتاً کہتے ہیں اچانک، ملتان جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، یعنی کہ ڈیرے ڈال دیے مطلب وہاں جا کر وہ اس نے پڑاؤ ڈال دیا، اپنی فوج وہاں اتار دی، یعنی کہ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج آگے بڑھ رہی ہے تو اس نے اپنی فوج آگے بڑھا کر پشاور سے لے کر کابل تک جو ہے اپنی فوج کو بٹھا دیا، اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ ادھر سبکتگین پہ نکلا، سبکتگین جو تھا وہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھی، یعنی کہ سبکتگین کی فوج اور راجا جےپال کی فوج آمنے سامنے کھڑی تھی مطلب ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی اور پیش دستی کی منتظر تھی، پیش دستی کا مطلب ہے آگے بڑھنا، یعنی کہ کون سی فوج پہلے آگے بڑھتی ہے، منتظر تھی، انتظار کر رہی تھی۔ یہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، دفعتاً اچانک، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی، تو یہ جو تھا سردیوں کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ برف گرنی شروع ہو گئی، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، یعنی کہ جو غزنی کے رہنے والے تھے، افغانستان کے رہنے والے، وہ تو برف میں رہنے کے عادی تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، یعنی کہ ان کے لیے ایک معمول کی بات تھی برف گرنا۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاظ اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے
ان کے سینکڑوں لوگ مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، معذور ہو گئے شدید سردی کی وجہ سے۔ جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے مطلب ہوش و حواس کو کھو بیٹھے کیونکہ وہ سردی کے عادی نہیں تھے۔ تو یہ پیراگراف ہے، اس کے جو مشکل چند الفاظ ہیں ان کی میں نے معنی بھی آپ نے لکھنی ہے، جیسے کہ دفن کا مطلب اچانک، پیش رفتی مطلب آگے بڑھنا، اوسان کا مطلب ہے ہوش و حواس۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا لیکچر تھا۔ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات بھی آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی ہم